آج کا عنوان کافی اہم ہے، اہل سنت والجماعت کون؟ یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اس جماعت کے اندر رہیں، اس جماعت کے جو اوصاف ہیں ان کو اپنائیں اور نجات کی فکر کریں۔ آج ویسے مسلمانوں میں جتنے طبقات ہیں سبھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے ہیں، لیکن دعویٰ کے لیے، دعویٰ سچ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس دلیل ہو، اس کے پاس برہان ہو۔ جب آدمی کے پاس اپنے دعویٰ کے لیے دلیل نہ ہو تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہوگا، وہ اپنے دعویٰ میں جھوٹا ہوگا۔ اور پھر آج جس طرح سے ہم اختلافات دیکھتے ہیں، انتشار دیکھتے ہیں، لوگوں میں ایک ایک مسئلے پہ کئی قسم کے فتاوے اور مختلف قسم کی باتیں دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن موف ہو جاتا ہے، ایک عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ان تمام صورتوں میں نجات کے لیے، رہبری کے لیے، اطمینان و سکون کے لیے، دین پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کو سمجھیں اور اس پر کاربند رہیں۔ اہل السنہ والجماعہ، جب اہل السنہ کہتے ہیں تو ایک ہوتا ہے شیعہ سے امتیاز کرنے کے لیے اہل السنہ، شیعہ اور سنی، تو شیعہ کے مقابلے میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اہل السنہ، شیعہ سنی جو بولا جاتا ہے تو شیعہ کے مقابلے میں۔ لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ کس تعلق سے ہے؟ مسلمانوں کے درمیان جو مختلف گروہ پائے جاتے ہیں ان لوگوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے اہل السنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اہل بدعت سے، گمراہ فرقوں سے، یا جو اسلام سے منحرف ہو گئے لیکن دعویٰ اسلام کا کرتے ہیں، ان لوگوں سے امتیاز پیدا کرنے کے لیے اہل السنہ کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جب مسلمان کافر کی بات ہو تو وہاں اہل السنہ اور کافر نہیں کہیں گے، وہاں کیا کہیں گے؟ مسلمان کافر۔ جب ایک دین اور دوسرے دین کی بات ہو، مسلمان کافر۔ لیکن مسلمان کے درمیان مختلف گروہوں کی بات ہو تو ان میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے اہل السنہ والجماعہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اس لفظ کو سمجھتے ہیں، اس کا معنی مفہوم سمجھیں گے اور اس جماعت کی جو شان اور پہچان ہے ہم اس پہچان کو سمجھیں گے۔ اہل السنہ والجماعہ یہ تین الفاظ سے بنے ہوئے ہیں، اہل السنہ والجماعہ یا اہل سنت والجماعت، تین الفاظ سے بنے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح سے ہے جیسے اہل بیت ہے۔ جیسے آپ اہل بیت کہتے ہیں گھر والے، تو یہاں مراد کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے۔ جب ایک خاص مراد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے، تو اب اس گھر میں اور اس گھرانے والوں میں دوسرا کوئی شامل نہیں ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نہیں ہے، آپ کے نسب سے نہیں ہے، آپ کے خاندان سے نہیں ہے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے ایک لفظ ہے اہل سنت والجماعت، تین الفاظ سے بنا ہوا، اہل والا کے معنی میں، سنت کے معنی میں، جماعت کے معنی میں، سنت اور جماعت والے، اہل سنت والجماعت۔ جب اس کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اہل تو والا ہوا، سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم، آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ۔ بالفاظ دیگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، جتنی چیزیں آپ نے اپنی امت کو دی ہیں وہ سب سنت ہے۔ اور اسی پس منظر میں آپ نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑو، لازم پکڑو۔ تو آپ جو کچھ لے کر آئے ان تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے۔ اسی سنت کو آپ نے کیا فرمایا؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑو، اس کو تھامو۔ تو سنت سے کیا مراد؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کے آئے، علم ہو، عقیدہ ہو، طریقہ ہو، ساری چیزیں سنت کے اندر داخل ہیں اور وہ سب سنت کہلاتی ہے۔ ان تمام چیزوں کو ماننا سنت کہلاتا ہے۔
اور ان تمام چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا سنت کہلاتا ہے. جیسا کہ حدیث کے اندر آیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مرضی کو میری لائی ہوئی شریعت کے موافق نہ کر دے. وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے وہ اہل سنت نہیں ہو سکتا، اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو سکتا. کون؟ جو اپنی مرضی کو، اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے، موافق نہ کر دے، اس وقت تک آدمی مومن نہیں ہوگا. تو مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، بالفاظ دیگر اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی مرضی چھوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنائیں. آپ جو کچھ لے کر آئے ان تمام چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے. اس سنت کو پکڑ لینا، اسے سنت کہتے ہیں. تو سنت آپ نے سمجھ لیا، اہل سنت، سنت والے. اور والجماعت، ایک ہے جماعت کا لفظ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے صحابہ کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب اور آپ کے پیارے اصحاب کے منہج کی پیروی کرنے والوں کو جماعت کہا جاتا ہے. جماعت سے مراد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اصحاب، صحابہ کرام جنہیں کہتے ہیں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ کی زیارت انہیں نصیب ہوئی، وہ صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والے جتنے لوگ ہیں سب اس جماعت میں شامل ہیں. آج کے ڈیٹ میں بھی جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے ہیں وہ جماعت میں شامل مانے جائیں گے. جو صحابہ کے منہج پر چلنے والے نہیں ہیں، صحابہ کے منہج کو اختیار کرنے والے نہیں ہیں، وہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہوں گے. تو اہل السنہ والجماعہ کا مطلب کیا ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہمارے لیے، اس امت کے لیے، ان چیزوں پر، ان باتوں پر اور اس طریقے پر صحابہ کرام کے منہج کے مطابق چلنے والے کو اہل السنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. اب بات واضح ہو گئی، اہل السنہ والجماعہ. بات کیسے واضح ہو رہی ہے؟ یہ اہل السنہ سنت بدعت کے مقابلے میں ہے، سنت بدعت کے مقابلے میں ہے. جو بدعت کرنے والا ہوگا اس میں داخل نہیں ہوگا. بدعت کسے کہتے ہیں؟ دین گڑھنا، دین میں نئی نئی چیزیں لانا، اپنی طرف سے ایجاد کرنا. یہ اہل بدعت کی نشانی ہے. جو اس طرح سے کرتے ہیں وہ اہل بدعت ہیں. اہل بدعت اہل سنت میں داخل نہیں ہو سکتے. اس لیے میں نے کہا کہ اہل سنہ والجماعہ میں وہی لوگ شامل ہوں گے جو اس پر عملی اعتبار سے کاربند ہوں گے، چل رہے ہوں گے. جن کے پاس دلیل نہیں ہوگی تو صرف دعویٰ کرنے سے وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہو پائے گا اور نہیں ہو سکے گا.